بہت ساری حدیثوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قیامت کے دن متقی، پرہیزگار اور اولیاء اللہ کی دوستی نجات کا باعث ہوگی۔ اس لیے انبیاء کرام علیہم السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے تھے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اے مولا کریم ہمیں موت آئے تو حالت اسلام میں اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں 1 ساعت بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تفسیر کشاف میں یہ لکھا ہوا پڑھا ہے کہ جب آدمی یہ چاہے کہ اس کا حشر نیک لوگوں کے ساتھ ہو اور قیامت کے میدان میں اسے ان کی سنگت نصیب ہو تو وہ یہ آیت طیبہ تلاوت کرے، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں وہ کچھ عطا فرما جو تو اپنے رسولوں کے ذریعے عطا کرنے کا وعدہ فرمایا، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ فرمانا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ اس کے بعد آپ نے ایک واقعہ سنایا اور فرمایا، بخارا میں ایک شخص رہتا تھا جو فسق و فجور میں بدنام تھا، تو جب وہ مر گیا تو اسے خواب میں دیکھا گیا کہ وہ اولیاء اللہ اور دوستان خدا کے ساتھ ہے۔ تعجب سے اسے پوچھا گیا کہ تجھے یہ دولت کہاں سے نصیب ہوئی؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے تفسیر کشاف میں یہ لکھا ہوا دیکھا تھا کہ جو شخص اس مذکورہ بالا آیت طیبہ کی تلاوت کرتا ہے وہ نیک مردوں کے ساتھ ہوگا۔ پس میں اس کو صدق دل سے پڑھتا رہا تو اللہ نے میری یہ عبادت قبول فرما لی اور اس نے میرے گناہ بخش دیے، اور اب مجھے یہ حکم ہے کہ میں اللہ کے دوستوں کے ساتھ رہوں۔ علماء کرام میں سے کسی علماء نے سورہ یوسف کی اس آیت کے تحت ایک واقعہ نقل کیا ہے، وہ بڑا ہی عجیب، پر لطف اور عبرت انگیز ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کو بند کنویں میں پھینک دیا اور شام کے وقت واپس آئے اور اپنے والد کی ناراضگی سے بچنے کے لیے جھوٹ موٹ کے آنسو بہاتے ہوئے حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، کہ وہ شام کے وقت روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے۔ ان کے ہمراہ ان کے ساتھ ایک بھیڑیا تھا جسے انہوں نے زبردستی پکڑ لیا تھا، اور اپنے باپ سے کہنے لگے، یہی وہ بھیڑیا ہے جس نے آپ کے لخت جگر یوسف کو کھا لیا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی بات سن کر بھیڑیے کو الگ تھلگ لے گئے اور تنہا میں 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد پوچھا، اے بھیڑیے بتاؤ، کیا تو نے میرے فرزند اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو کھایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے قوت نطق عطا فرمائی تو فصیح عبرانی زبان میں بول اٹھا اور کہا، میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ اس نے یہ حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کرام کے جسم کو زمین، آگ یا درندے کھائے۔ جب زمین، آگ اور درندوں پر انبیاء کرام کے لحوم کو کھانا حرام ہے تو میں یہ جرت کیسے کر سکتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کو ذرہ برابر گزند پہنچاؤں، بلکہ وہ مجھے زبردستی پکڑ کر آپ کی بارگاہ میں لائے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسے دریافت کیا کہ تم ان کے ہتھے کیسے چڑھ گئے اور تم کہاں سے آئے اور کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں ارض جرجان سے آیا ہوں تاکہ اپنے اس بھائی سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ملاقات کروں جو کنعان کی سرزمین میں رہائش پذیر ہے۔ آپ نے پوچھا، تیرا اس سے ملاقات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بھیڑیے نے عرض کی کہ میرے باپ نے میرے دادا سے اور اس نے آپ کے دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے کسی بھائی سے ملاقات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے اور اسے 1000 گناہ مٹانے کا حکم دیتا ہے اور اس کے 1000 درجات بلند فرماتا ہے اور اسے قیامت کے دن عذاب دوزخ سے نجات عطا فرمائے گا اور اسے اپنے دوست کے ساتھ جنت میں جمع فرما دے گا، اور وہ دونوں جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے جس طرح شہادت کی انگلی درمیانی انگلی سے ملی ہوئی ہوتی ہے۔ تو میں نے بھی اپنے اس دودھ بھائی دوست سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ملاقات کا ارادہ کیا تو مجھے یہ خبر ملی کہ وہ تو فوت ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے غمزدہ اور پریشان کے عالم میں ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حکم فرمایا، میرے دوستو، اس بھیڑیے کی یہ بات نوٹ کر لو، ایک بھیڑیا اللہ کی رضا کی خاطر اس سے ثواب کے حصول کی خواہش میں اور دوزخ کی عذاب سے نجات کی غرض سے اور قیامت کے دن اس کے ساتھ اکٹھا ہونے کے شوق میں جرجان سے چلتا ہے اور کنعان آتا ہے، تو ہم کیوں نہ اللہ کی رضا اور اس کی انعامات کے حصول کے خاطر اپنے دوستوں سے ملاقات کریں۔ یہ ایک درندہ ہے جس کے پاس عقل و شعور نہیں، وہ اپنی نجات کی خاطر اپنے دوست سے ملاقات کرتا ہے، تو ہم اشرف المخلوقات عقل مند ہو کر اس نعمت سے محروم ہیں
کتنا خسارے کا سودا ہم لوگ کر رہے ہیں نا۔ دوستوں گزارش یہی ہے کہ ان ساری باتوں پر عمل کرے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے دوستوں سے ملاقات بھی کرے۔ اب دیجیے مجھے اجازت، سانس باقی رہے تو انشاءاللہ پھر سے اگلی ویڈیو لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔